نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے عربک گرامر کا آغاز کیا تھا، کلمے سے ہم نے اس کی ابتدا کی تھی۔ کلمے کو ہم نے سمجھا تھا کہ ایک بامعنی لفظ جو ہے، ایک مفرد لفظ، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ پھر اس کی اقسام کی طرف ہم بڑھے، ہم نے اسم کو دیکھا، اسم کے معنی دیکھے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے لغوی معنی بھی دیکھے، یعنی وہ لفظ جو مسمہ پر دلالت کرے، یعنی کسی چیز کا کوئی ہم نے نام رکھا ہوا ہو، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی مطلب نام ہے کسی بھی چیز کا، تو وہ اسم میں آئے گا۔ اور اگر ہم اس کو نحوی لحاظ سے اس کی تعریف کریں تو وہ کلمہ جو کسی زمانے کے ساتھ ملے بغیر اپنے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، جیسے ہم کوئی بھی اسم لے لیں، محمد، علی، رجل، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا نام لے لیں تو وہ کیا ہوگا، وہ اسم ہوگا۔ پھر ہم نے اس کے بعد اسم کی جو ہے وہ علامات کو بھی دیکھا کہ ہمارے پاس اسم کی کتنی علامات ہیں، جیسے کہ یہاں پہ بھی تاریخ موجود ہے کہ اسم جو ہے وہ کسی شخص، چیز یا کسی بھی چیز کا جو نام ہے وہ اسم ہوگا۔ زید، فرس، مسجد، کتاب، محمد، بلد، ٹھیک ہے، تو یہ تمام جو ہیں یہ ہمارے پاس اسم ہیں۔ آگے اگر ہم فعل کی بات کریں تو فعل کی جو لغوی تعریف ہے، فعل کی لغوی تعریف یعنی لغت کے اندر، یعنی عربک ڈکشنری کے اندر جو لفظ فعل کی تعریف یا اس کے لغوی معنی لکھے ہوئے ہیں وہ الحدث سے ہے۔ الحدث معنی قائم مقام بالغیر کے، بالغیر کو فعل کہتے ہیں، یعنی حدث اس معنی کا نام ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر نحوی اصطلاح میں بات کریں تو جو فعل ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل میں سے کسی ایک کے ساتھ مل کر اپنے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مل کر اپنے اندر جو ہے نا پائے جانے والے کسی بھی معنی پر وہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے کتبہ ہے ہمارے پاس، مثال کے طور پہ ہم لیں اگر، یا ضربہ ہے، تو اس میں دیکھیں کہ وہ لکھتا ہے، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لکھتا ہے۔ یہ جو کتابت ہے یہ زمانہ ماضی کے ساتھ اب ملی ہوئی ہے کہ وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب لکھ رہا نہیں ہے، لکھتا ہے، بات ماضی میں چلی گئی۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں گے یضرب، وہ مارتا ہے، تو اب موجودہ بات ہو گئی کہ حال میں بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کہیں کہ وہ مارے گا تو بات مستقبل میں چلی گئی، مستقبل میں چلی گئی۔ تو اسی طرح سے فعل جو ہے وہ اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے، کسی کے ساتھ مل کر اپنے اندر پائے جانے والے معنی پر کیا کرتا ہے، دلالت کرتا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ فعل جو ہے اس کو فعل کہا کیوں جاتا ہے، فعل کو فعل کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فعل کہتے ہیں لغت میں حدث کو، جیسے کہ میں نے ابھی بتا دیا، اور چونکہ فعل اصطلاحی بھی مرکب ہوتا ہے، یعنی حدث، نسبت، زمانے سے، تو اس طرح نام رکھا مجازن کل کے ساتھ یہ نا جز کا نام ملا کے رکھا، یعنی تسمیت الکلی باسم الجزئی، کہ کل کا نام جز کے نام پر رکھا، کل کا نام جز کے نام پر رکھا، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں حدث بھی ہوتا ہے، ایک نسبت بھی ہوتی ہے، اس میں زمانہ بھی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے پھر اس کا نام جو ہے وہ فعل رکھ دیا گیا۔ یہ تو ہمارے سامنے آگے فعل کی تعریف، پھر ہم نے اس کی مثال بھی دیکھ لی۔ اب اگر ہم بات کریں فعل کی، کہ فعل کی اقسام کتنی ہیں۔ اچھا، پہلے تو یہ آپ سمجھیں کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے، پہلی بات تو یہ نا، اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ فعل کی کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فعل ہے۔ اسم کی تو علامات ہم نے یہ دیکھیں گے، ساری کل پڑھ لی ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ علامات جو ہیں وہ ہمیں فعل کی کون سی ہمیں پتہ چلیں گی، کہ مطلب فعل کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس کون سی ایسی علامات ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ فعل ہے۔ تو علامات فعل کل 8 یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ ہم آسان الفاظ میں پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں یا، تا، الف یا نون، یعنی جیسے میں نے اس کا مجموعہ بھی بتایا تھا، حروف مضارع کو پہچاننے کا مجموعہ ہے الف، تا یا نون۔ اب اس میں سے کوئی ایک لفظ بھی کسی بھی جو ہے نا حرف کے شروع میں ہے، کوئی جملہ، کوئی کلمہ آپ کے سامنے آیا ہے، مفرد ہے، اور اس کے شروع میں ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ لفظ ہے، تو ہمارے پاس پہلی نشانی آ گئی کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آخر میں اگر تا، یعنی تا پہ زبر، تا زیتی، ٹھیک ہے، یا تا پیش، یا تا ساکن، یا نون مشدد، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ذرا بننا،
نون مشدد جو ہوتا ہے اگر یہ ہو تو وہ بھی جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں لنسألن، ہم ضرور بضرور سوال کریں گے. تو نون مشدد یعنی جس پہ تشدید ہو، آخر میں تا زبر ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں خلقتا، تا ساکن ہو جیسے ظلمتا، ٹھیک ہے، اور یعنی تا مفتوح ہو، تا مکسور ہو، تا ساکن ہو یا نون مشدد ہو اس کسی بھی لفظ کے آخر میں، تو یہ بھی ایک آسان سی علامت ہے فعل کو پہچاننے کی. ٹھیک ہے، ایک عام سی علامت ہے کہ اگر آپ کو اس کی ساری علامات نہیں پتہ تو سمپلی اگر ان چیزوں کو بھی دیکھ لیں، ان حروف کو بھی آپ شروع میں اور آخر میں دیکھ لیں تو آپ فعل کو پہچان سکتے ہیں. یعنی شروع میں آپ کیا دیکھیں گے؟ الف تا یا نون، ایک مجموعے کی صورت میں آپ اس کو یاد کر لیں، آتین. ٹھیک ہے، یہ بیسک فعل مضارع کی علامات میں سے بھی ہے، آپ ان کو اس طرح سے بھی یاد رکھیں کیونکہ فعل مضارع بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. اور اس طرح سے پھر آخر میں آپ اس لفظ کے دیکھ لیں گے کہ اگر تا زبر تا ہے، تا زبر تی ہے، تا ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور تا پہ پیش ہے جیسے خلق تو، ٹھیک ہے، یا نون مشدد ہے، تو یہ تمام نشانیاں جو ہیں یہ بھی فعل کی ہیں کہ یہ تمام فعل کے ساتھ ہوتی ہیں. کوئی بھی لفظ ایسے اگر ان کے آخر میں یہ ہیں تو وہ فعل ہوگا. یہ تو ایک عمومی نشانیاں میں نے بتا دیں آپ کو کہ نارمل آپ جو ہے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فعل کی علامات کون سی ہیں. اب اگر کسی لفظ کے شروع میں قد لگا ہوا ہو، جیسے ہم کہیں قد ضربا، تو قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، تحقیق زید نے مارا. قد کا لفظ ہے تو وہ بھی ہمیں بتا رہا ہے، یہ بھی فعل کی علامت میں سے ایک ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ فعل ہے، یعنی آگے آنے والا جو لفظ ہے وہ فعل ہے کیونکہ قد فعل کے ساتھ لگتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی لفظ کے ساتھ سین لگا ہے یا سوفا لگا ہے تو وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس سے آگے آنے والا لفظ کیا ہے، وہ فعل ہے. جیسے سیضربو، عنقریب وہ مارے گا، سوفا یضربو، عنقریب وہ مارے گا. دونوں کو مطلب جو ہے وہ عنقریب کے معنی میں آتے ہیں. اسی طرح سے حروف جزم آئے، حروف جازمہ میں سے جو ہے لم، لما، لام امر، لائے نہیں، 4 حروف ہیں حروف جازمہ ان کو کہتے ہیں. یعنی حروف جازمہ جزم سے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں، فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کے آخری لفظ کو جو ہے وہ ساکن کر دیتے ہیں. اب ان 4 حروف میں سے یعنی لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی آ جائے گا، آپ نے دیکھا ہے جملے کے شروع میں، تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ فعل پہ ہی داخل ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگلے والا جو لفظ ہے وہ کیا ہے، فعل جو ہے وہ فعل ہے. اس طرح سے مسند ہو، ٹھیک ہے، جیسے قام زید، کھڑا ہوا زید. اب کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے نا کہ وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس میں مسند بھی اس کی علامت ہے. اسی طرح سے ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ضمیر ہو اور مرفوع ہو اور متصل ہو، اس کو ہم سمجھیں گے کہ کیسے ضمیر مرفوع ہو اور متصل ہو. ایک تو وہ ضمیر ہو، ضمیر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، یعنی ضربتو کے اندر پوشیدہ ہے وہ. ضربتو، ضربنا، ضربتو جو ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اب اس میں دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر ہے یعنی پوشیدہ ہے اس کے اندر ایک لفظ، وہ مرفوع بھی ہے. مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ وہ فاعل کی جگہ پہ ہے. ضربتو کا ترجمہ ہے کہ میں نے مارا، ٹھیک ہے. اب میں، اس میں انا ضمیر ہے، یعنی میں ہوں تو میں فاعل ہوں نا، تو انا ضمیر مستتر ہے اور وہ فاعل ہے، اور فاعل ہوتا ہی کیا ہے، اس پہ پیش ہوتی ہے، یعنی وہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ضمیر کا مطلب بھی ہم نے سمجھ لیا کہ وہ اسی کے اندر پوشیدہ ہے، ضربتو کے اندر انا. مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ انا جو ہے وہ فاعل ہے، تو فاعل تو مرفوع ہی ہوتا ہے. متصل ہے یعنی اسی کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اسی فعل کے اندر ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ جو ہمارے پاس تا پہ پیش ہے، جیسے کہ میں نے بھی بتایا، تا پہ پیش ہو، تا پہ دبر ہو، زیر ہو، تو وہ بھی ایک فعل کی علامت ہو سکتی ہے. تو ضربتو متصل کی ہے، ضمیر بھی ہے اور مرفوع بھی ہے. تینوں کی وجہ میں نے بتا دی کہ کیسے کیسے ہے. تو یہ ہمارے پاس آ گئی فعل کی ایک اور علامت. اسی طرح سے اس کے آخر میں تا ساکنہ ہو، یہ بھی میں نے آپ کو سمپل الفاظ میں سمجھا دی تھی. یعنی تا پہ زبر ہو، تا پہ زیر ہو، تا پہ پیش ہو، تا ساکن ہو، یہ ساری جو ہے نا وہ فعل کی علامات ہیں. تا ساکن ہو کیسے؟ جیسے ضربت، تا ساکن ہو جیسے ضربت. اب اس میں دیکھیں تا ساکن ہے نا آخر میں، اور اسی طرح سے وہ امر ہو، یعنی امر کا کوئی صیغہ ہو تو اس میں بھی ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے نا اسی کی علامت ہے، یعنی فعل کی علامت ہے. اسی طرح سے اگر وہ نہیں ہو، امر کیسے؟ امر ہم کیا کہیں گے؟ امر جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر اس میں حکم کے معنی ہے، اگر اس میں حکم کے معنی ہے کسی بھی
فعل کے اندر جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اضرب، تو مار، اب وہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، یہ بھی فعل کی علامت ہے. وہ نہیں ہے، روکا جا رہا ہے، تو یہ بھی فعل کی علامت ہے. جیسے ہم کہیں لا تضرب. اچھا یہ تو ہمارے پاس ہوگی ساری جو ہیں وہ ہم نے فعل کو سمجھا کہ فعل کی کون کون سی علامات. عمومی بھی ہم نے دیکھی، خاص علامات بھی ہم نے دیکھ لی کہ جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فعل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہی آپ دیکھیں نا اگر تو ہر ایک کتاب میں یہی لکھی ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے اگر کسی لفظ کی شروع میں جو ہے نا حروف ناصبہ ہیں یا حروف جازمہ جو ہیں وہ بھی آ جائیں تو وہ بھی اسی کی علامت میں سے ایک ہے کہ اس کی شروع میں فعل کی علامات میں سے ایک جو ہے علامت وہ موجود ہے. آگے جی ہمارے پاس حرف آ جاتا ہے. ہم نے حرف کو دیکھنا ہے کہ حرف کیا ہے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فعل کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ کتنے اعتبار سے ہے اور کون کون سی ہیں. یہ جیسے کہ ہم اوپر پہلے دیکھنے لگے تھے لیکن میں نے پہلے آپ کو علامات سمجھا دی. اب اس میں اب یہ دیکھ لیں کہ فعل کو تقسیم کتنے حصوں میں کیا جاتا ہے، یعنی فعل کی کون کون سی اقسام ہے. فعل کی 3 اقسام ہیں. ایک تو فعل ماضی ہے، ایک فعل مضارع ہے اور ایک فعل امر ہے. جیسے کہ اس کی مثالوں میں بھی اس کی علامات میں بھی ہم نے کافی حد تک دیکھ لیا ہے. یہ ساری چیزیں وہاں پہ جو تھی وہ موجود تھیں. اب اس میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ فعل ماضی سمپل جو اردو میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا گرامر میں، عربی گرامر میں یہ فرق ہے کہ اس میں حال اور مستقبل کو اکٹھا کر دیتے ہیں مضارع کے اندر. یعنی اگر آپ نے حال کو بیان کرنا ہے اور اگر آپ نے مستقبل کو بیان کرنا ہے تو وہ دونوں جو ہیں وہ آپ کی ہوں گے مضارع کے اندر. یعنی جتنے بھی مضارع کے صیغے ہوں گے اس میں حال کے معنی بھی پائے جائیں گے اور مستقبل کا معنی بھی پایا جائے گا. اور تیسرا جو ہے وہ ہے فعل امر. فعل امر یعنی جیسے میں نے سمجھا دیا علامات میں کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہو تو یہ بھی اس کی جو ہے وہ فعل کی تیسری تقسیم میں سے ایک ہے. اب ماضی کے اندر ماضی ہے یعنی صرف فعل ماضی پایا جا رہا ہوگا، گزرا ہوا زمانہ ہوگا، یعنی وہ فعل جو گزشتہ جو ہے کسی کام کے کرنے پر دلالت کرے. جیسے ہم نے اوپر بھی مثال دیکھی ضربہ. اب ضربہ فعل ماضی ہے کہ اس نے مارا، گزر گئی بات. اور اگر وہ کہے کہ وہ مار رہا ہے تو وہ حال میں آ جائے گی، اور اسی طرح سے اگر وہ کہے کہ وہ مارے گا تو وہ بات مستقبل میں چلی جائے گی. اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ماضی، مستقبل اور حال. یہ تو ہم اردو میں بولتے ہیں. جب ہم عربک میں بھی اس کی تعریف کرتے ہیں یا گرامر کو دیکھتے ہیں تو ہم اس لفظ کو غلط بولتے ہیں. یہ لفظ جو ہے نا مستقبل، ہم اس میں اب صرف کی تحقیق دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مستقبل لفظ ٹھیک نہیں ہے. کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ کیونکہ مستقبل جو ہے نا اگر ہم دیکھیں گرامر صرف کے لحاظ سے، یعنی صرفی تحقیق کے لحاظ سے، تو اس کا جو اعراب ہے نا وہ ٹھیک نہیں بنتے. مستقبل ٹھیک نہیں بنتے. کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ جو ہے یہ نکلا ہے استقبلا یستقبل استقبالاً سے، اور اس کا پھر مفعول ہے. اس کا جو مفعول آتا ہے نا وہ باقی مفتوح کے ساتھ آتا ہے مستقبل. یعنی اصل جو لفظ ہے گرامر کے لحاظ سے کیونکہ یہ استقبلہ سے نکلا ہے تو اس کا یہ مفعول ہے اور مفعول باقی مفتوح کے ساتھ ہے، یعنی با پہ زبر ہے، تو اس وجہ سے یہ ہوگا ہمارے پاس مستقبل. تو لفظ صحیح جو بولنا ہے، مطلب اگر اس کو عربک گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو لفظ صحیح ہوگا مستقبل. اور اردو کی بات کی جائے تو اردو کو بھی اسی مطلب اردو میں جو ہم بولتے ہیں نا مستقبل، وہ بھی اسی سے ہی اخذ کیا گیا ہے، تو وہاں پہ بھی مستقبل بولنا لفظ جو ہے وہ غلط ہوگا. اب اس میں تینوں ہم نے دیکھ لیے کہ زمانے بھی ہمارے پاس آ گئے، اقسام بھی ہم نے دیکھ لی اور علامات بھی ہم نے دیکھ لی. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے حرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف یعنی وہ کلمہ جو اپنے معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے. یعنی جب تک آپ اس کے ساتھ کسی نہ کسی مزید لفظ کو نہیں ملاؤ گے تب تک وہ اپنا معنی نہیں دے گا. لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا ہے. صرف فعل کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے. نہ حرف میں کوئی زمانہ ہوتا ہے اور نہ اسم میں کوئی زمانہ ہوتا ہے. اور اسم بھی اپنا معنی کسی حد تک بغیر کسی لفظ کے ملائے بتا دیتا ہے، لیکن حرف جو ہے وہ اپنا معنی بغیر کسی دوسرے کلمے کے ملائے ظاہر نہیں کر سکتا. کیسے؟ جیسے دیکھیں مثالیں ہیں، من ہے ہمارے پاس، الہ ہے، فی ہے، با ہے، لام ہے، تو یہ سارے حروف ہیں. من کا مطلب ہوتا ہے سے. اب نیچے مثالوں میں آپ دیکھیں من البیتی، گھر سے. اب اگر آپ نے صرف سے بولا یا صرف من بولا تو آپ کو نہ کوئی بات سمجھ میں آئی، نہ آپ کا ایک جملہ مفید بنا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمیں فائدہ حاصل ہوا.
تو جب تک ہم نے اس کے ساتھ بعید اسم نہیں ملایا تب تک اس کے معنی جو ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوئے. تو اس لیے حرف جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی یا تو فعل ملایا جائے یا اسم ملایا جائے، اور جب تک وہ اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے اس کے معنی کو ظاہر نہیں کرتا ہے. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ تو حرف کہتے ہیں لغت میں طرف کو کہتے ہیں. جیسے ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، تو طرف کے معنی میں آتا ہے، چونکہ یہ بھی کلام کی طرف میں واقع ہوتا ہے. مطلب کیا کہ ایک طرف واقع ہوتا ہے. جیسے من البیت میں یہ جملے کا ایک حصہ بن گیا ہے اور ایک طرف واقع ہوا ہے. پورا جملہ تو نہیں بنا نا، جملے کا ایک حصہ بنا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ جلستو الی حرف الوادی، میں بیٹھا ہوں وادی کی طرف میں، یعنی وادی کی سائیڈ میں. تو طرف مطلب کنارہ، حرف کا ایک مطلب کنارہ بھی آتا ہے، حرف کا ایک مطلب کنارہ بھی آتا ہے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا حرف. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم حرف کو پہچان کیسے سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اسم کی علامات بھی دیکھیں، پھر ہم نے فعل کی بھی دیکھیں. تو اگر اسم کی تو بات ہم نے کر لی ڈیٹیل کے ساتھ، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں رہی ہے. اب حرف کی بات کر لیتے ہیں. حرف کی نا کوئی ہمارے پاس علامت نہیں ہوتی، یعنی کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ جس سے ہم اس کو پہچانیں. اسم کی بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے پڑھی، علامات فعل بھی ہیں، لیکن علامات حرف نہیں ہیں. اب یہ کہنے کہ حرف کی پہچان یہ ہے کہ اس میں اسم یا فعل یا کوئی علامت نہ ہو. اسم یعنی وہ کسی چیز کا نام نہ ہو، فعل یعنی کوئی کام یا اس میں کوئی زمانہ نہ ہو. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ حرف ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حرف ہے نا وہ اپنا معنی کب دے گا؟ یا تو وہ دو اسموں کے ساتھ مل کے آئے گا، یا ایک اسم ہوگا، یا اس کے ساتھ ایک فعل آ جائے گا، یا دو فعل آ جائیں گے. جب تک یہ تمام اس کے ساتھ ملیں گے نہیں وہ اپنے معنی کو ظاہر نہیں کر سکتے. کیسے؟ جیسے ہم کہیں کہ زید فی الدار. اب دیکھیں زید بھی اسم ہے اور دار جو ہے گھر کا نام ہے، یہ بھی اسم ہے. اب دو اسم ملے تو تب فی نے اپنا معنی دیا. صرف فی یعنی میں اپنا معنی نہیں دے رہا تھا، لیکن جب ہم نے اس کو ملایا کہ زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو یہ اب ہمارے پاس ایک جملہ مفیدہ بن گیا. ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی. تو یعنی اگر جب یہ اکیلا ہوتا ہے تو اپنے معنی نہیں دے سکتا جب تک کہ ہم اس کے ساتھ کوئی دو اسم، فعل یا حرف نہ ملا لیں. اب ہم جب حرف کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا کہ حرف کو پہچانیں گے کیسے. یعنی اس میں اسم اور فعل کی علامت نہیں ہوں گی تو وہ حرف ہوگا، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم حرف کی بیسک پہ بات کریں کہ حرف کیا چیز ہوتی ہے، حروف، جتنے بھی حروف ہیں تو وہ کیا، اس کو کیا کریں گے ہم کسی بھی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ یا دو فعلوں کے ساتھ ملا کے اس کا معنی جو ہے ہم مکمل کر لیں گے. اب اگر ہم نیکسٹ اس کی بات کریں کہ جو حروف ہوتے ہیں، اب ہم نے اسم میں ایک اور چیز بھی پڑھی تھی کہ اسم کے شروع میں الف لام آئے گا. ٹھیک ہے، اسم کی علامات میں آپ نے پڑھی تھی نا یہ چیز، اس کی شروع میں الف لام آئے گا، تو یہ جو ہے نا وہ اسم کی علامت میں سے ایک. اب یہ جو الف لام ہے، اس الف لام کی آواز کے اعتبار سے، حروف تہجی کی آواز کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں. یعنی الف لام کہاں پہ بولا جائے گا، پورا پڑھا جائے گا، اور کہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا. حروف تہجی میں سے ہی ہے نا یہ. تو اس یعنی الف لام کی جو اسم کے شروع میں الف لام لگایا جاتا ہے، اس میں حروف تہجی کے اعتبار سے اس کی جو آواز آتی ہے، مطلب کہیں پہ اس کو پڑھا جاتا ہے کہیں پہ نہیں پڑھا جاتا، اس اعتبار سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک ہیں حروف شمسی اور دوسرے ہیں حروف قمری. ٹھیک ہے. حروف شمسی ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن سے پہلے الف لام لگایا جائے تو لام کی آواز چھپ جاتی ہے. اس کی آسان مثال سب سے حروف شمسی کو یاد کرنے کی الشمس ہے. الشمس میں اگر آپ تھوڑا دھیان دیں تو آپ جب اس کو بولیں گے تو ہم الشمس پڑھتے ہیں، ہم الشمس نہیں پڑھتے. کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ہم نے الشمس پڑھا ہو، ہم الشمس پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ جو الف کے بعد لام ہے وہ نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ الف کے بعد لام اور جو تیسرا لفظ ہے، یعنی الف لام کے بعد جو پہلا لفظ ہے شین، وہ حروف شمسی میں سے ہے. اور جیسے ہی الف لام کے بعد اگر کوئی حرف شمسی میں سے آئے گا تو جو لام ہے نا، الف لام کی لام، وہ نہیں بولی جائے گی. آسان مثال وہی الشمسو. الشمسو میں ہم نے الف تو بولا،
لیکن لام کو ہم نے نہیں بولا. کیوں نہیں بولا؟ کیونکہ لام کے بعد جو شین آ رہا ہے وہ حروف شمسی میں سے ہے، تو ہم اس کو نہیں بولیں گے. اب ان کو یاد کیسے کیا جائے، یہ بھی تو ایک مشکل بات ہے. اب حروف قمری کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حروف قمری میں ہم کیا کریں گے کہ ہم الف کو بھی بولیں گے اور لام کو بھی بولیں گے. کیسے؟ جیسے اس کی آسان مثال القمرو. اب القمر کو ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ اکمرو، کبھی نہیں ہم نے پڑھا. ہم القمرو ہی پڑھتے ہیں، الف بھی پڑھتے ہیں، لام بھی پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم الشمسو پڑھتے ہیں تو لام کو ہم حذف کر کے پڑھتے ہیں، سائلنٹ کر کے پڑھتے ہیں. اب اس میں القمرو کیوں ہم الف اور لام کو پڑھتے ہیں؟ کیونکہ جب الف اور لام کے بعد جو اگلا لفظ، پہلا لفظ ہے وہ کاف ہے، اور کاف جو ہے وہ حروف قمریہ میں سے. اب یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ حروف ترجیع کے اندر کتنے حروف جو ہیں حروف شمسی ہیں اور کتنے حروف ہیں جو حروف قمری ہیں. کہ جب ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی یہاں پہ ہم نے لام پڑھنی ہے، یہاں پہ ہم نے نہیں پڑھنی ہے. تو اس کا ایک آسان مجموعہ ہے، اس میں ہمارے پاس ہے حق کا خوف عجب غم ہے. اب یہ ایک اردو کی ایک مجموعہ بنا لیا گیا ہے ان حروف کو یاد کرنے کے بجائے اس کے کہ آپ الف کو الگ یاد کریں کہ یہ حروف ترجیع میں سے جو ہے وہ شمسی ہیں اور یہ قمری ہیں. آپ ایک ہی جو ہے نا جملہ یاد کر لیں گے اور آپ کو یہ سارے حروف یاد ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ جو ہیں وہ شمسی ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ حق کا خوف عجب غم ہے، یہ جو 14 حروف ہیں نا اس کے اندر، اس جملے کے اندر، یہ قمری ہیں اور باقی سارے شمسی ہیں. الف با جیم ہا خا عین شین، عین غین فا کاف اور موٹی کاف، میم واو ہا اور یا، یہ سارے حروف اس جملے کے اندر موجود ہیں. حق کا خوف عجب غم ہے. تو اب اس کو یاد کر لیں گے، اور جیسے ہی آپ الف لام لگائیں گے تو آپ پہلے اس کو اپنے ذہن میں دہرا لیں گے. اگر تو وہ الف لام کے بعد حرف قمری آ گیا تو آپ الف بھی بولیں گے، لام بھی بولیں گے. اور اگر حرف شمسی آ گیا تو پھر آپ الف تو بولیں گے لیکن لام جو ہے وہ بولنے میں نہیں آئے گا. تو ایک تو آپ نے اب 14 حروف شمسی ہیں اور 14 حروف قمری ہیں. حروف ترجیع کی تقسیم تو میں نے بتا دی تھی کہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں تعداد 29 ہے، بعض کہتے ہیں تعداد 28 ہے. فرق کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ حضرات کہتے ہیں وہ الف اور حمزہ کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں تو 29 بناتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی ہے، مطلب حمزہ بھی ایک ہی چیز ہے اور الف بھی ایک ہی چیز ہے تو وہ 28 بناتے ہیں. اب اس میں پھر تقسیم کی، 14 حروف شمسی ہو گئے اور 14 حروف قمری ہو گئے. حق کا خوف عجب غم ہے، اس کا سارا مجموعہ حروف قمریہ کا ہے اور باقی جو ہے وہ حروف شمسیہ کا ہے. یہ تو بالکل بیسک آپ کے پاس قاعدہ تھا. اگر آپ نے الف لام لگا کے کسی بھی اسم کو پڑھنا ہے تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ایک تو پہلے وہ اسم کی علامات ہے، پھر اسم میں آپ نے لام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. تو اس میں آپ جب اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو خود بخود جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا.